ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ القلم شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ نون حروف مقطعات میں سے ہے، یعنی وہ حروف جو اکیلے اکیلے الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک حرف نون بڑی مد کے ساتھ بھی ہے۔ والقلم، اور قسم ہے قلم کی، وما یسطرون، اور جو کچھ قلم سے لوگ لکھ رہے ہیں۔ وما یسطرون، اور جو کچھ قلم سے لوگ لکھ رہے ہیں۔ ما، نہیں ہے، انت، آپ، بنعمت ربک، اپنے رب کے فضل سے، بمجنون، مجنون۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کریم کی ابتداء نازل ہونے والی آیات میں سے ہیں۔ دراصل ہوا یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ نے لوگوں تک وہ وحی پہنچائی اور اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو لوگوں نے اس کو سیریس نہیں لیا۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید کوئی ذہنی روح بہک گئی ہے، لگتا ہے کچھ دماغ پہ اثر ہو گیا ہے۔ تو ایسے میں نا کچھ لوگ تو ہمدردی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنے لگے کہ بھائی آپ کوئی علاج کروائیں، کسی کو دکھائیں، کوئی ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں کسی کے پاس، کوئی جھاڑ پھونک کرے، کوئی اثر ہو گیا کسی چیز کا تو وہ ختم ہو جائے۔ اور کچھ لوگ طنزاً اور مذاق میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے الفاظ کہنے لگے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک طرف نبوت کا ملنا اور ایک طرف یکدم لوگوں کے رویوں کا بدلنا اور عجیب و غریب بہکی باتوں کا کرنا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ تکلیف بڑا گراں گزرا اور تکلیف دہ وقت تھا۔ تب اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تسلی کے لیے اور آپ کے اطمینان کے لیے یہ آیات نازل فرمائیں، جس میں آپ کے لیے بھی تسلی ہے اور لوگوں کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کوئی ہنس مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، وحی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتر رہی ہے۔ اس لیے فرمایا والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ لکھ رہے ہیں، یعنی آج تک جو کچھ لکھا گیا یہ لکھی پڑھی بات ہے، یعنی یہ لکھی پڑھی بات ہے، کوئی سنی سنائی اڑی اڑائی فرضی اور بنی بنائی بات نہیں ہے، بلکہ لکھی پڑھی بات ہے۔ اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں قلم کی، اور آج تک قلم سے جو کچھ لکھا گیا ہے اس سب کی قسم کھا کر ہم کہتے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہے۔ اصل میں یہ جو انداز تھا نا یہ والا، یہ ذرا عرب میں عام انداز یہ رائج نہیں تھا۔ اس قسم کے الفاظ اور اس قسم کے انداز کا یہ جو انداز یہ رائج نہیں تھا، تو قرآن کریم نے ایک بالکل نیا انداز دیا بتانے کے لیے، کہنے کے لیے کہ اگر کوئی مجنون ہو نا تو وہ اس کے منہ سے تو صحیح باتیں بھی نہیں نکلتی جو عام حالت میں وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو یہ عالم ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہ الفاظ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جو ایک سطح ہے نا یہ تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے کوئی۔ اور جو صاحب علم ہوتا ہے نا وہ صاحب فن ہوتا ہے، اس کے سامنے جب کوئی اس کے فضل سے بھی اس کے فن سے بڑی چیز آئے نا تو وہ یکدم سیدھا ہو جاتا ہے، نہیں یار یہ تو کوئی بہت ٹاپ کلاس کی چیز ہے، یہ تو میرے کمال سے بھی کوئی اوپر کی
کوئی کمال کی چیز ہے. تو قرآن کریم نے وہ انداز اختیار کیا، ایک دم لوگ سیدھے ہو گئے. نہیں یار، یہ تو کوئی ہمارا جو مروجہ کلام ہے جس پر ہم فخر کرتے ہیں، اور دنیا کو کہتے ہیں کہ دنیا گونگی ہے، دنیا کو بولنا ہی نہیں آتا، تو ہم جو اپنی زبان پہ فخر کر رہے ہیں، تو یہ تو الٹا ہماری زبان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ تم کون سے پڑھے لکھے ہو، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں. ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے آپ مجنون نہیں ہیں. وَإِنَّ، اور بے شک، لَكَ، آپ کے لیے، لَأَجْرًا، صلہ ہے، غیر ممنون، کبھی ختم نہ ہونے والا. ہاں ان کی باتیں تکلیف دہ ہوں گی، لیکن جب آپ صبر کریں گے نا تو اس صبر کے بدلے اللہ رب العزت آپ کو کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ اور بدلہ عطا فرمائیں گے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، لا علی پر، خلق، اخلاق، عظیم، بہت بڑے، اور آپ بہت عظیم المرتبت اخلاق کے حامل ہیں، اور آپ بہت اعلی، بہت بلند اخلاق کے حامل ہیں. مطلب کیا تھا ان الفاظ کا کہ آپ نے ان سے نہیں الجھنا، یہ آپ کے شیان شان نہیں، یہ آپ کے اخلاق کے لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ خدا نہ خاصہ کہیں الجھنے والے معاملے میں آئیں. نہیں، آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے، آپ کا معیار اس سے بہت بلند ہے، آپ کے اخلاق اس سے بہت بلند ہیں. صبر کیجئے، برداشت کیجئے. فَسَتُبْصِرُ، آپ بھی دیکھ لیں گے، وَيُبْصِرُونَ، اور یہ بھی دیکھ لیں گے. آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ بِأَيِّكُمْ، کہ تم میں سے کون، المفتون، فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے. کون تم میں سے کون فتنے میں مبتلا کیا گیا ہے. اِنَّ، بے شک، ربک، آپ کا رب، ہوا اعلم، وہ خوب جانتا ہے، بمن ضل، جو بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے. ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ضل، جو بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اس کی راہ سے. وہو اعلم، اور وہ خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ان کو بھی خوب جانتا ہے. وہ جو ابتدائی آیات تھی نا وہ پیچھے ختم ہو گئی. اب یہاں سے ایک اور مضمون اللہ رب العزت نے، یہ بعد میں نازل ہوئی آیات، یہ آیات پھر بعد میں نازل ہوئی. تو ان ربک، بے شک آپ کا رب، ہوا اعلم، خوب جانتا ہے، بمن ضل، کہ کون بھٹکا ہوا ہے، عن سبیلہ، اللہ کی راہ سے. وہو اعلم بالمہتدین، اور وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے. فلا تطع، پس آپ نہ کہنا مانیے، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. ہمارے کلام کو جو جھٹلا رہے ہیں اور آخرت کو جو جھٹلا رہے ہیں اور ہماری وحدانیت کو جو جھٹلا رہے ہیں، آپ نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی. فلا تطع المکذبین، آپ نے نہیں کہنا ماننا، المکذبین، جھٹلانے والوں کا. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 1400 سال پہلے ابتداءً بھی، وسطاً بھی یعنی درمیان میں، اور آخر میں بھی ہر جگہ یہی کہا گیا کہ یہ جو وہ لوگ ہیں جو آپ کی نبوت کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے کلام کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ کے دین کو جھٹلا رہے ہیں، ان کا کہنا نہیں ماننا. اور یہ پیغام صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نہیں تھا، پوری انسانیت بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے. اور وہی وہ آپ سے ڈیمانڈز کریں گے، وہ آپ کے سامنے آفرز رکھیں گے، وہ آپ کو ڈراوے اور دھمکائیں گے. فلا تطع المکذبین، نہیں، ان کی طرف نہیں جانا، ان کی باتیں نہیں ماننی، ان کی باتوں میں نہیں آنا. ودو، وہ تو چاہتے ہیں، لو تدہنو، کہ کسی طرح آپ سست پڑ جائیں، فیدہنون، تو وہ بھی سست پڑ جائیں گے. وہ تو چاہتے ہیں آپ سست پڑ جائیں تو وہ بھی سست پڑ جائیں گے. ولا تطع، اور آپ نہ کہنا مانیے گا، کل، ہر ایسے شخص کے، حلاف، جو ہر وقت قسمیں کھاتا رہتا ہے، مہین، اور وہ کم تر ہے،
مہین کم تر ہے. یہ جو شخص اخلاقی لحاظ سے کمزور ہوتا ہے نا، کم تر ہوتا ہے، تو وہ پھر کسی نہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہے، اس کی آڑ میں اپنا قد لمبا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے بات کو وزنی بنانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کی بات وزنی نہیں ہوتی، اس کی شخصیت وزنی نہیں ہوتی، اس کے اخلاق اتنے اعلیٰ نہیں ہوتے، وہ کسی چیز کی آڑ لیتا ہے. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کی آڑ لیتا ہے. قسم، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم، بات بات پہ قسم. آپ نے نہیں کہنا ماننا. قسمیں کھانے والا، مہین اور گھٹیا، ہماز، منہ پہ تانے مارنے والا، ہماز، منہ پہ تانے مارنے والا، مشائم بنمیم، نمیم چغلی، اور مشا پھرنا، وہ چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. چغلیاں کھاتا یعنی ادھر گیا وہاں چغلی کھائی، وہاں گیا وہاں چغلی کھائی، وہاں گیا وہاں چغلی کھائی. تو ہماز مشائم بنمیم، منہ پہ تانے مارنے والا اور چغلیاں کھاتا پھرتا ہے. مناع، روکنے والا ہے، للخیر، بھلائی سے، بھلائی سے روکنے والا ہے. معتدن، زیادتی کرنے والا ہے. اثیم، گناہگار ہے. عتل، بدتمیز ہے. اور بعد ذالک، اس سب کچھ کے بعد، زنیم، بے اصل ہے، بے اصل ہے. یہ غالب خیال یہ ہے کہ ولید بن مغیرہ جو عرب کا ایک بڑا نام تھا، عرب کا بڑا نام تھا، صاحب اولاد تھا، صاحب مال تھا، لیکن اخلاق اور عادات میں گھٹیا پن تھا. یہ جو قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے نا، عادات اور اخلاق کے اندر بڑا پن نہیں ہے، گھٹیا پن ہے. اور اس گھٹیا پن کے پیچھے بعد ذالک زنیم، یہ جو زنیم ہے نا، اس نے اس کے گھٹیا پن کی اصل وجہ بھی بتا دی. وہ یہ کہ اس کا تو نسب ہی خراب ہے، اس کا نسب ہی خراب ہے، بے نسب ہے. یعنی بظاہر دنیا جانتے ہی یہ فلاں کی اولاد ہے، حالانکہ اس کی اولاد نہیں ہے، کسی اور کی اولاد ہے. ان کانا، اس لیے کہ ذا مال، مال والا ہے، وبنین، اور بیٹوں والا ہے. تو مال والا اور بیٹوں والا ہے، اس لیے وہ سمجھتا ہے میں پتہ نہیں کیا چیز ہوں. اذا تتلا، جب تلاوت کی جاتی ہے، علیہ، اس پر، آیاتنا، ہماری آیات، جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں، قال، کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں. ابتداءً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا سب سے بڑا جو شخص مخالف بن کے اٹھا یہ تھا، یہ شخص تھا. اس نے ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا، بد اخلاقی، گالی گلوچ، تانے زنی، اور جو جو اس سے بدتمیزی اور بد اخلاقی ہو سکتی تھی وہ. پھر یہاں قرآن کریم نے تھوڑا سا اس کو اس کا چہرہ دکھایا، اس کو آئینہ دکھایا. اذا تتلا علیہ، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر آیاتنا، ہماری آیات، قال، کہتا ہے، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں. سنسمہ، ہم داغیں گے، علی الخرطوم، ویسے خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو کہا جاتا ہے، سونڈ، ہاتھی کی سونڈ. اور یہاں مراد انسان کہتا ہے نا میری بہت بڑی ناک ہے، ناک، بڑی ناک، یعنی اس کو اپنے لیے عزت کی بات سمجھتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا تو میری ناک کٹے گی، یہ تو میری ناک کا مسئلہ ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو ناک ہے نا، ہم اس کو داغیں گے، ہم اس کو داغدار کر دیں گے. انا، بے شک ہم نے، بلوناہم، یہ دو مضامین ختم ہو گئے. اب تیسرا مضمون شروع ہوا. اس کو کسی حد تک ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں پچھلے کے ساتھ، اور الگ سے مضمون بھی ہے. انا بلوناہم، ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا، ہم نے ان مکہ والوں کو آزمایا، کما، جیسا کہ، بلونا، ہم نے آزمایا تھا، اصحاب الجنہ، باغ والوں کو، ہم نے باغ والوں کو
آزمایا تھا. اذ اقسموا جب انہوں نے آپس میں قسمیں کھائیں, لیصرمنھا کہ ہم کاٹیں گے اپنا باغ, یعنی اس کو کریں گے, پھل اتار لیں گے, جو کچھ ہے وہاں پر پھل پھل کاٹ لیں گے ہم, مصبحین صبح ہوتے ہوتے. یہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسا واقعہ بیان کیا ہے جو اہل عرب میں معروف تھا, اہل عرب میں معروف تھا. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا, میں واقعہ بھی بیان کرتا ہوں, مقصد بتاتا ہوں. عرب یہ سمجھتے تھے دیکھو اتنا کچھ ہمیں دیا گیا ہے, ہمارے پاس اتنا کچھ ہے, نام, پیسہ, شہرت, اولاد, سب کچھ ہے. اللہ ناراض ہوتا اور اللہ کو ہم پسند نہ ہوتے تو اللہ نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہوتا؟ لو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہم سے راضی ہے, وہ خوش ہے, ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں, اور وہ یہ اتنا کچھ دیا جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے. تو چونکہ راضی ہے, ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے, ہمیں پھر کسی اور ہدایت کی ضرورت نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا چلو پھر میں تمہیں ایک مثال سناتا ہوں, واقعہ سناتا ہوں. تم جس چیز کو اپنے لیے اعزاز سمجھ رہے ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ جس چیز کو اپنے لیے فخر سمجھ رہے ہو اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ہے مقصد واقعہ بیان کرنے کا. واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کسی شخص کو نیک انسان تھا, اللہ کا نیک بندہ تھا, خدا ترس تھا. اللہ رب العزت نے اس کی کھیتی باڑی میں بڑی برکت دے رکھی تھی. تو وہ جب فصل کاٹتا تھا یا پھل اتارتا تھا تو غربا اور مساکین میں بہت تقسیم کرتا تھا. اس کا ہو گیا انتقال. بیٹے کہنے لگے, اب بیٹوں کے ہاتھ میں سب کچھ آ گیا. بیٹے کہنے لگے باپ ہمارا پاگل تھا کہ سارا سال محنت کر کر کے اور جب فصل کٹتی ہے اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو, اس کو بھی دے دو. یہ کیا مذاق ہے؟ محنت ہم کریں اور مفت خورے آ کر مفت میں لے جائیں سب کچھ. لہذا اب ہم نہ کسی کو کسی کا پیس بھی نہیں دیں گے, دانا بھی نہیں دیں گے کسی کو. ہم ایسی پلاننگ کریں گے, ہم جائیں گے اور جا کر ہم اس طرح اپنا پھل اتار کے لے آئیں گے, کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, اور سب کچھ ہم لے آئیں گے. یہ سوچ کر, یہ پلاننگ کر کے آپس میں قسمیں کھا کر آپس میں وہ اپنے باغ کی کٹائی کو چلے. اب سنیے, انا بلوناہم ہم نے ان کو آزمایا, کما بلونا یعنی جو ہم نے مال و دولت دیا تو یہ آزمائش ہے. یہ ہم نے ہم کل پڑھ کے آئے کل پرسوں کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائیں انسانوں کو. تو ہم نے آزمایا, کما بلونا جیسے ہم نے آزمایا تھا اصحاب الجنہ باغ والوں کو. اذا اقسموا جب انہوں نے قسمیں کھائیں, لیصرمنھا مصبحین صبح صبح ہی ہم جا کر اپنا سارا پھل توڑ لائیں گے. ولا یستثنون اور انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا, انشاءاللہ نہیں کہا. فطافا تو پھری علیہا اس باغ کے اوپر طائفن کوئی بلا من ربک آپ کے رب کی طرف سے. فطاف علیہا طائف من ربک آپ کے رب کی طرف سے کوئی آفت کوئی بلا اس باغ کے اوپر پھری. وہم نائمون اور وہ سوئے ہوئے تھے, وہ سوئے ہوئے پلاننگ کر کے آپس میں چلو سو جاؤ, صبح جلدی اٹھنا ہے اور اٹھ کر جا کر پھل توڑ کے لائیں گے. سوئے ہوئے ہیں اور ادھر ان کے باغ کے اوپر آفت آئی اور سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. فاصبحت وہ باغ ہو گیا کالصریم کٹی ہوئی کھیتی کی طرح, ٹکڑے 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 کسی چیز نے اس طرح اس کو تباہ کر کے رکھ دیا. فتنادوا مصبحین فتنادوا تو وہ آوازیں دینے لگے مصبحین صبح ہوتے ہوئے. جب صبح ہوئی تو ایک دوسرے کو آواز دینے لگے اٹھو بھائی جلدی کرو چلنا ہے ہم نے باغ کے اوپر. فتنادوا وہ ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے مصبحین صبح انغدو کہ صبح نکلو علی حرثکم اپنے کھیت کی طرف, ان کنتم صادمین اگر پھل توڑ کے لانا ہے تو, یا کھیت کی کٹائی کرنی ہے, اگر کھیت کاٹ کے لانا ہے پھل کاٹ کے لانا ہے تو صبح نکلو. فانطلقوا وہ چل پڑے وہم یتخافتون اور وہ چپکے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. چل پڑے اور چپکے باتیں کر رہے ہیں. اللہ یدخلنہا کہ ہرگز نہ داخل ہونے پائے, الیوم آج,
علیکم تم پر مسکین کوئی محتاج. لوگ سمجھیں گے کہ 10 11 بجے 12 بجے آئیں گے, ہم 8 بجے سارا پھل سمیٹ کر گھر لے آئیں گے. اللہ يدخلنہ اليوم علیکم مسکین, اور آج تم پر کوئی مسکین آنے ہی نہ پائے ان کے آنے سے پہلے پہلے. وغدوا, وہ صبح صبح چلے, علی حرد, یہ سوچتے ہوئے کہ قادرین, ہم اپنی پلاننگ پر پوری طرح قادر ہیں, ہم جو کچھ سوچ کے جا رہے ہیں نا ہم ایسا کر سکتے ہیں, ہم کریں گے ایسا ہی. فلما, پھر جب رعوہا, انہوں نے اس باغ کو دیکھا, قالو, کہنے لگے, انا لضالون, ہم بھٹک گئے ہیں, شاید ہم بھٹک کر کہیں اور آ گئے, تو کوئی اور باغ ہے, تو ہمارا ہے ہی نہیں ہے. انا لضالون. پھر ظاہر ہے جب دیکھا کہ نہیں باغ تو ہمارا ہی ہے, پھل تو سب کچھ ہمارا ہی تھا, کھیت تو ہمارا ہی, لیکن یہ تو پتہ نہیں کیا ہو گیا. کہنے لگے بل نحن محرومون. اس کا میں ترجمہ تھوڑا سا سلیس کرتا ہوں. ہائے ہائے, ہم تو لٹ گئے, ککھ نہیں دیا پھل. نحن محرومون, ہم تو خالی ہاتھ رہ گئے. محروم, خالی ہاتھ, ہم تو لٹ گئے. قال, کہنے لگا, اوسطہم, ان میں سے جو درمیان والا تھا وہ کہنے لگا, الم, کیا نہیں, اقل لکم, میں تمہیں کہتا تھا, لولا تسبحون, تم اللہ کی پاکی کیوں نہیں بیان کرتے. میں تمہیں کہتا نہیں تھا, تمہاری زبانوں پر اللہ کے نام نہیں ہوتے تھے. ہم یہ کر لیں گے, ہم وہ کر لیں گے, ہم ایسا کر لیں گے, ہم ایسا کر لیں گے. مطلب خدا کو یاد کرتا ہے, یا اللہ آسانی کا معاملہ فرما, رحم فرما, فضل فرما, کرم فرما. تمہاری زبانوں پر کوئی رب کا نام نہیں ہوتا تھا, تم اس کی کوئی پاکی بیان نہیں کرتے تھے. قالو, تو کہنے لگے, سبحان ربنا, ہمارا رب بہت برکت والا ہے, بہت عظیم الشان ہے, بہت بابرکت ہے ہمارا رب. یہ وہی بات ہے نا, لطیفے کے دور پر مشہور ہے ہمارے ہاں کہ ایک صاحب بازار جا رہے تھے, تو کسی نے کہا کہاں جا رہے ہو. کہنے لگا وہ گدا لینا ہے, تو گدا لینے جا رہا ہوں. تو وہ کہنے لگا بھائی یہ کہو میں انشاءاللہ جا رہا ہوں اور اللہ پاک مجھے کوئی اچھا سودا کروا دیں گی, اچھی چیز مل جائے گی. تو کہنے لگا انشاءاللہ کہنے کی کیا ضرورت ہے, پیسے میرے پاس ہیں, گدا مارکیٹ میں ہے, ادھر جاؤں گا, پیسے دوں گا, لے آؤں گا. آگے گیا تو راستے میں کسی نے جیب کاٹ لی. اب گدا تو ہے, جیب کٹ گئی, ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. واپس آیا تو اس نے کہا بھائی کیا ہوا ہے. وہ کہتا یار وہ میں انشاءاللہ ایسا گیا, ماشاءاللہ ایسا ہوا, انشاءاللہ ایسا ہوگا, ماشاءاللہ. تو بھائی اب انشاءاللہ ماشاءاللہ, وہ کہنے کا وقت اور تھا. اب جب لٹ گئے نا تو کہتے ہیں سبحان ربنا. ہم اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں, ہم اپنے رب کی عظمت بیان کرتے ہیں, ہم اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انا کنا ظالمین, ہم ہی ظالم تھے, ہم ہی قصوروار تھے. فاقبلا, اور پھر آمنے سامنے آئے, بعضهم علی بعض, ایک دوسرے کے. فاقبلا بعضهم علی بعض, ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے, اور یتلاومون, اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے اور ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے. قالو, اور پھر کہنے لگے, یا ویلنا, ہے ہماری شامت اور بدبختی, انا کنا طاغین, ہم ہی بھٹک گئے تھے اور ہم ہی سرکشی پہ اتر آئے تھے. عسا, عین ممکن ہے, ربنا, ہمارا رب, ان یبدلنا, بدل کر دے ہمیں, خیرا منہا, اس سے بہتر. عسا ربنا ان یبدلنا خیرا منہا, عین ممکن ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس کے بدلے میں اس سے بہتر عطا کر دے. انا الی ربنا راغبون, اب ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, ہم اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان اہل مکہ کو جو مال و دولت پہ اترا رہے تھے, تو ان کو یہ واقعہ سنایا کہ ایک جھٹکا آتا ہے اور انسان کے پلے کچھ نہیں رہتا پھر. اس لیے مال و دولت کی بنیاد کے اوپر اتنے بڑے بڑے دعوے اور اتنی بڑی بڑی باتیں نہ کرو. کذالک العذاب, ایسے ہوتا ہے عذاب, ایسے آتا ہے پھر عذاب. والعذاب الآخرۃ اکبر, اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوگا. لو کانوا یعلمون, اگر تم اس بات کو جان لو, تو اگر تم اس بات کو جان لو, آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہوتا ہے. پھر دیکھتے ہیں